أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ جمعے ہم نے اس موضوع پر بات سنی کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی فیصلے فرماتا ہے انسانیت کے ساتھ، وہ اس کے حالات جتنے بھی بدلتے ہیں انسانوں کے، وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کے عمل اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات اچھے فرما دیتے ہیں. انسان کا عمل اچھا نہیں ہوتا، حالات کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، انسان کے اندر تنگی آ جاتی ہے، ضرور معیشت کے اندر تنگی آ جاتی ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے یاد سے، ہماری ذکر سے، ہماری کلام پاک سے، ہمارے احکامات سے اعراض کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے. فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، قیامت میں بھی اس کو اندھا کھڑا کرتے ہیں. قال ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا، تمہارے پاس اسی طرح میری نشانیاں آئی تھیں، قرآن کے احکامات آئے تھے، قرآن کی آیتیں آئی تھیں، اللہ کے نبی کی سنتیں آئی تھیں، دین کا طریقہ آیا تھا. فنسیتها، تو نے بھلا دیا اس کو. وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ نظام غیبی چلایا ہوا ہے کہ انسان کے عمل کے ساتھ اس کے حالات کا تعلق ہے. یہ بات قرآن سے، حدیث سے واضح طور پہ ہم نے بات کریں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم حالات آ گئے ہمارے اوپر، اب ماحول معاشرہ میں جو بگاڑ آ گیا ہے یا فساد آ گیا ہے، جو پریشانی آ گئی ہے معاشی اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر آ جائیں، اللہ رب العزت کے دین پر آ جائیں. یہ اس کا حل ہے، اور استغفار اس میں سب سے عظیم چیز ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے اسی طرح آزمایا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے ان کی دعوت سے اعراض کر دیا. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام جب کسی کے پاس دعوت دینے کے لیے جاتے تو اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک لیتا کہ میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا. کوئی آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا کہ میں تمہاری آپ کی بات نہیں سننا چاہتا. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سختیاں، حالات ڈالے کہ ہو سکتا ہے کہ اب حالات کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے. تو نوح علیہ السلام سے حالات کی شکایت کی تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ فقلت استغفروا ربکم، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے استغفار کرو. اللہ رب العزت کو نوح علیہ السلام اپنی داستان سنا رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنی قوم سے، جب آپ نے ان کے اوپر حالات پیش کیے تو میں نے اپنی قوم سے کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم لوگ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جب تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں برسائے گا تمہارے اوپر. ویمددکم باموال وبنین، تمہارے لیے تمہاری مدد کرے گا، اضافہ کرے گا مال کے اندر اور اولاد کے اندر. ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا. ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ صرف ایک عمل کی برکت سے. وہ کیا ہے؟ استغفار. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ استغفار کی برکت سے یہ سارے کی ساری نعمتیں ملیں گی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں قحط سالی ہو گئی اور بہت زیادہ تنگی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہوتی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کرو کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی اچھا لگتا ہے وہ کرو. چلا گیا وہ آدمی. دوسرا آدمی کچھ دن بعد آیا، کسی اور موقع پر کسی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ زمین سے غلہ نہیں اگ رہا، ہماری کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں بہت،
اس کا کوئی حل بتا دیں. کہا استغفار کرو کثرت. وہ بھی چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد کبھی کسی اور موقع پر ایک اور آدمی آیا, کہا کہ اولاد نہیں ہوتی, کہا کہ استغفار کرو کثرت سے. ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی, آپ کہہ رہے استغفار کرو. پھر دوسرا آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہماری کھیتیاں خراب ہیں, آپ کہتے ہیں استغفار کرو. ایک آدمی آتا ہے, کہتے ہیں مجھے اولاد چاہیے, آپ کہتے ہیں استغفار کرو. تو یہ آپ ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار کرو گے بارش برسے گی, استغفار کرو گے مال میں برکت ہوگی, استغفار کرو گے اولاد ملے گی, استغفار کرو گے کھیتیوں میں برکت ہوگی, استغفار کرو گے معیشت اچھی ہو جائے گی, باغات ملیں گے, اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازیں گے. تو اللہ نے قرآن میں کہا یہ تو تم کہنے کی کیا بات ہے, پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے یہ تو اللہ رب العزت نے جو راستہ اب ہمیں دیا ہے وہ ہے استغفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی امت میں حیات تھے تب تک اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ ان کو عذاب نہیں نازل کریں, اللہ رب العزت عذاب نہیں نازل کریں گے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, اللہ عذاب نہیں نازل کرنے والا قوم پر جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں. پھر اس کے آگے والی بات اس سے عجیب ہے, وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون, اور اس کے علاوہ بھی اللہ عذاب نہیں نازل کرنے والا ان کے اوپر جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں. علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل دنیا میں آخرت میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکتیں ہمیں عطا کرتا ہے, جو قرآن میں اللہ نے بتایا, وہ ہے استغفار. اگر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آپ جب تک موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون, اور بھی عذاب نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کے بعد بھی جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے, اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے, توبہ کرتے رہیں گے. اللہ نے حل بتایا ہے, یہ اللہ رب العزت نے حل بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا. لازم پکڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لازم پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی تھوڑا بہت جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ لازم نہیں ہے. ہم جس طرح جو اپنے دین کو سمجھتے ہیں کہ جی تھوڑا سا ذکر کر لیا, تھوڑا صدقہ دے دیا, جی ہم تو دیندار ہیں, یہ لازم نہیں ہے. لازم کا مطلب ہوتا ہے اڑنا بچھونا بنا لینا, اردو کا محاورہ ہے. مطلب یہ کہ اپنے ساتھ اس وقت ہر وقت اس کے اندر مشغول رہنا, کثرت سے مشغول رہنا, کثرت سے کرنا. علماء نے کثرت کی ایک مقدار لکھی ہے, مقدار کم سے کم کثرت کی, یعنی زیادہ سے زیادہ تو کوئی مقدار نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن کم سے کم نیچے کم سے کم آنا چاہے تو کم سے کم 300 دفعہ ہے, کم سے کم کثرت میں. عربی کے اندر جمع کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے, 2 پہ جمع کا صیغہ نہیں ہوتا, اس کے لیے الگ صیغے ہوتے ہیں. 1 الگ ہوتا ہے, 2 الگ ہوتا ہے, اور 3 کے بعد 3 اور اس کے بعد سے جمع کا صیغہ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ جمع جو ہے وہ کثرت میں آتا ہے, اور 3 کے بعد 300 دفعہ کے بعد یہ کثرت میں شمار کیا جائے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, ہر تنگی سے نجات دے گا. چاہے وہ گھریلو معاملات کی تنگی ہو, گھر میں بھی تنگی آتی ہیں, آپس میں ناچاکیاں, آپس میں لڑائی جھگڑے, اتنا فساد, چاہے یہ تنگی ہو, یا معیشت کی تنگی ہو, مال کم ہو رہا ہے, خرچ زیادہ ہو گیا, مال اپنی کمائی اتنی ہے لیکن ابھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے, یہ تنگی ہے. اللہ کی طرف سے تنگی ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, یہ تنگی ہے. کھیتیاں پوری نہیں ہو رہی, تنگی ہے. جو چیزیں پاکستان میں ہمارے ملک میں اگ رہی ہیں وہی ہمیں نہیں مل رہی, تنگی ہے. وہ کوئی بھی قسم کی تنگی ہو, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, ہر تنگی سے نجات دے دے گا, چاہے کسی بھی قسم کی تنگی ہو. من کل ضیق, یہ صیغہ جو ہے نا کل ضیق, یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی, میں بول رہا ہوں کہ کسی, تو آپ کوئی پوچھے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے کسی, تو یہ بتا رہا ہے کل ضیق, ہر قسم کی تنگی سے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی تنگی ہو. کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا, اور وہ ہر قسم کے غم سے نجات دے دے گا.
کسی بھی قسم کا کوئی غم آئے، چاہے وہ گھر کے اعتبار سے غم آئے، اولاد کے اعتبار سے غم آئے، والدین کے اعتبار سے غم آئے، معیشت کے اعتبار سے غم آئے، کسی بھی اعتبار سے غم کسی پر آ گیا، استغفار کرے گا غم چلا جائے گا۔ ومن کل غم، من ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کے غم سے اللہ نجات دے گا۔ اور آخری بات ورزقہ، یعنی اس حدیث کی آخری بات ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی ہے جس کو جو کماتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، آفس جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا رزق یہاں سے ذریعہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے رزق دیتا رہے گا۔ تو یہ جو رزق یہاں سے ملنا ہے یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ومن حیث لا یحتسب سے رزق دے گا۔ من حیث لا یحتسب، امام مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، ایک مرتبہ جو ہے وہ انگریز ان کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے چھاپا مارا، کہا کہ ہمیں پتہ لگا ہے آپ کے پاس اسلحہ ہے، غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا ہے آپ نے، کہا تلاش کر لو۔ انہوں نے گھر پورا فوجیوں کو تلاش کرو گھر کو۔ وہ جانتے تھے کہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب بڑے عالم ہیں اور مسلمانوں میں بڑے ان کے مقام ہیں، تو انہوں نے جو ہے تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ کھانے کا بھی کچھ نہیں ملا۔ تو جو ان کا بڑا جنرل جو بھی آیا تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کھاتے کیسے ہیں بھائی، آپ کے گھر میں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اسلحہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کھلا دیتا ہے بس۔ تو انہوں نے جو ہے بلکہ انہوں نے یہ جواب دیا من حیث لا یحتسب سے کھاتا ہوں، من حیث لا یحتسب سے کھاتا ہوں۔ اس نے بولا پتہ نہیں شاید کسی کاروبار کا نام بتا رہے ہیں، کوئی دکان ہوگی اس لیے کہہ رہے ہیں من حیث لا یحتسب سے کھاتا ہوں۔ تو وہ جانے لگا، جاتے جاتے اس نے جو ہے اپنے کسی رنگروٹ کو بولا کہ ان کو جو ہے یہ فلاں چیز ہدیہ میں پہنچا دو۔ تو اس نے واپس آیا، وہ ہدیہ لے کر گیا، ان کو پہنچا دیا۔ تو اس رنگروٹ کو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے بڑے سے کہنا کہ یہ جو تم دے رہے ہو نا یہ من حیث لا یحتسب، یہ اللہ رب العزت نے رزق بھجوا دیا، یہ من حیث لا یحتسب ہے، گمان نہیں ہو۔ ایک تو گمان ہوتا ہے آدمی کا کہ فلاں جگہ میں کام کرتا ہوں، یہاں سے مجھے تنخواہ ملے گی، یہاں سے مجھے نفع ملے گا، یہ تجارت کروں گا یہ تو مجھے ملے گا۔ من حیث لا یحتسب وہ ہے جہاں سے آدمی گمان ہی نہیں کرتا کہ مجھے یہاں سے بھی کچھ مل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت من حیث لا یحتسب سے کھلائے گا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفته الاستغفار کثیرا، وہ سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے جو قیامت میں اپنا صحیفہ جس کے ہاتھ میں ملے اور اس کو سب سے زیادہ اس میں استغفار پالے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلے جمعے ہم نے یہ بات کی، ہم نے یہ سنا کہ اللہ نے جو حالات ہمارے اوپر ڈالے ہیں وہ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیں، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کو کھول دیں۔ اور اگر یہ لوگ قرآن اور حدیث کو وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر یہ تورات کو، انجیل کو اور ہماری امت قرآن کو قائم کرنا شروع کر دے گی تو اللہ رب العزت من فوقی ومن تحت ارجلہم، تو اللہ رب العزت کے حکم سے زمین سے بھی اللہ کھلائے گا اور آسمانوں سے بھی کھلائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو میں نے پہلے آیت سنائی وہ استغفار ہے۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ پھر استغفار کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زبان ہماری چلتی رہتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ سب سے عظیم استغفار ہے۔ اس کے علاوہ جو اچھا لگتا ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی پڑھنا ہے، جو اچھا لگتا ہے وہ پڑھنا ہے، پڑھ لیں، لیکن زبان کے ساتھ دل کا تعلق ہونا چاہیے۔ صرف زبان حرکت کرتی رہے اور دل و دماغ متوجہ نہ ہو اس طرف، دل و دماغ کی کیفیت نہ ہو، اس سے ثواب تو مل جائے گا لیکن اس کے انوارات برکات حاصل نہیں ہوگی۔ ثواب تو مل گیا، جو اللہ نے ثواب لکھا وہ مل جائے گا، زبان کو ذکر کرنے کی فضیلت میں شامل کر لیا جائے گا، ذکر کرنے والی زبان مل جائے گی، اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ لیکن استغفار کرنے کی جو برکات ہیں وہ اس وقت حاصل ہوں گی جب آدمی دل سے بھی توبہ کرے گا، جب فقل اللہ قرآن میں کریں
کہ اللہ سے استغفار کرو، اس کے بعد ثم توبوا الیہ، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف توبہ بھی کر لو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کر لینا، استغفار کرو اور توبہ کرو، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ استغفار کرنے کا مطلب اللہ سے معافی مانگنا، اور گناہ توبہ کرنے کا مطلب گناہ سے رجوع کر لینا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لینا۔ پھر ہو جاتا ہے پھر اللہ معاف کر دے گا، دوبارہ استغفار کر لے، دوبارہ توبہ کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو دروازہ رکھا ہے یہ مرتے دم تک ہے، جب تک ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے جب تک کہ سانس اٹک نہ جائے تب تک استغفار کا دروازہ بند نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی حالات ہیں ہمارے، اس کا حل اب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت حالات ٹھیک کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا ایک اور وضاحت سمجھ لیں۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی پڑھنے کا بتا دیں، ہمارے مسئلے ہیں، فلاں ہیں، دھماکہ ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی استغفار کر لیں، درود شریف کثرت سے پڑھ لیں، وہ 2-4 یا نمازوں کا اہتمام کریں۔ سب سے بڑی کوتاہی تو نمازوں میں، نماز پڑھ نہیں رہے ہم۔ کسی آدمی کو بیماری ہے، جسم میں زخم ہوا ہوا، انفیکشن ہوا ہوا ہے، وہ خالی پیناڈول کھاتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اینٹی بائیوٹک نہ لے گا۔ تو اینٹی بائیوٹک نماز ہے اور یہ استغفار پیناڈول ہے۔ استغفار کھانے سے بخار اتر جائے گا وقتی طور پہ، شاید ہو سکتا ہے اس کا اثر ہو جائے، لیکن اصل جب ہوگا جب ہم نماز کے اوپر آ جائیں گے۔ تو نماز کے اوپر آنے کے بعد اس کے علاوہ جب ہم آئیں گے اس عمل پر تو ایک دم کوئی جادو نہیں ہو جائے گا، بلکہ آہستہ آہستہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونے شروع، آہستہ آہستہ ہماری بھی اللہ رب العزت دیکھے گا کہ بھائی کتنی ان کی استطاعت ہے، کتنا جو ہے نا یہ لوگ جمے رہتے ہیں، اس پر عمل پر جمے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں دل سے اللہ رب العزت سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔